رمضان رمضان ہے امان، رمضان 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 ہے امان، رمضان 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 ہے امان۔ وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک از عشق او شیدا، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک از عشق او شیدا، محمد احمد و محمود تیرا خالقش بسدود، محمد احمد و محمود تیرا خالقش بسدود، ازو شد بود ہر موجود، ازو شد دید حبینا، ازو شد بود ہر موجود، ازو شد دید حبینا، اگر نام محمد ران یا برد شفیع آدم، اگر نام محمد ران یا مرد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح اصغر نجینا، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نوح اصغر نجینا، دو چشم نرگس نشرا کی مازاغ البصر خوانن، دو چشم نرگس نشرا کی مازاغ البصر خوانن، دو زلف عنبری نشرا کی واللیل اذا یغشا، دو زلف عنبری نشرا کی واللیل اذا یغشا، ز سر سینہ اشجامی علم نشرا لکا برخاں، ز سر سینہ اشجامی علم نشرا لکا برخاں، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، زمین از ہو بے او ساکن، فلک از عشق او شیدا، وصلی اللہ علی نور، وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا، کزو شد نور ہا پیدا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو، پاکستان سے باہر بھارت متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ،
اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ اور جہاں جہاں اس وقت جیو ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی ٹرانسمیشن امان رمضان افطار عامر کے ساتھ شہر رمضان سے دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو اور یہاں موجود تمام ہی حاضرین کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ الحمدللہ پاکستان میں آج 7واں روزہ افطار کیا جائے گا اور پاکستان سے باہر بعض ممالک میں آج 8واں روزہ افطار کیا جائے گا۔ پاکستان میں آج 7 رمضان المبارک 1434 ہجری 17 جولائی بدھ کا دن 2013 عیسوی۔ ناظرین محترم، کل رات کو ایک دل کو دہلا دینے والا واقعہ ہوا کراچی شہر میں۔ میں نے سوچا تھا کہ سحر کی ٹرانسمیشن میں اس پر آپ سے کچھ کہوں گا، اپنے جذبات کا اظہار کروں گا اور اس فیملی سے، اس خاندان سے جس پر یہ ستم کا پہاڑ ٹوٹا ہے، ان سے اپنے دکھ کا اظہار کروں گا، کیونکہ میں اس کے سوا اور کر بھی کہہ سکتا ہوں، یہیں پر رہتا ہوں، یہیں پر میرے دن اور رات بسر ہو رہے ہیں، لیکن جب کبھی کوئی ایسا واقعہ معلوم ہوتا ہے تو دل اداس بھی ہو جاتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم کہاں رہ رہے ہیں، یہ ہمارا ہی ملک ہے یا کسی اور کا ملک ہے یا کسی دشمن ملک میں ہم سانسیں لے رہے ہیں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سوچ کر، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان کے لیے ہمارا سب کچھ قربان، ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا ہے۔ ایک شخص افطار کے لیے گھر سے نکلا پھل لینے کے لیے، خواہش ہوگی اس کی، یا تو اس کے گھر والوں کی ہوگی، اس کی بیوی کی ہوگی، اس کے بچوں کی ہوگی، جی چاہتا ہے جیسے سب کا کہ افطار کی دسترخوان پر فروٹ چاٹ ہو، پھل ہوں، کھجور ہو، دہی بڑے ہوں، چھولے ہوں، سب کی خواہش ہوتی ہے، سب کا دل ہے، سب کا رمضان ہے، میرا آپ کا یا کسی اور کا تو ہے نہیں، یہ تو سبھی کا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا بابرکت مہینہ ہے۔ وہ بھی یہ سوچنے کے لیے کہ بچوں نے شاید ضد کی ہے تو سوچنے لگا، اور سوچتے سوچتے اس نے اپنی ٹیکسی اٹھائی، ٹیکسی میں بیٹھا، اپنے 4 سالہ بچے مراد کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ ہو سکتا ہے کہ مراد نے بھی ضد کی ہو کہ میں اپنے باپ کے ساتھ جاؤں گا، ہم سب کے بچے ضد کرتے ہیں۔ ہم جب چھوٹے تھے تو ہمارے نانا یا ہمارے گھر سے کوئی افطار کے لیے نکلتا تھا لینے کے لیے تو ہم کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، ہمیں تو جانا ہے، کیونکہ بچوں کو اچھا لگتا ہے ٹھیلوں سے چیزیں لینا، کھڑے ہو کر دیکھنا، بچے ہیں چھوٹے، تو اس نے بھی سوچا ہوگا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ وہ ساتھ ہو لیا، ٹیکسی میں بیٹھے، باپ بیٹھے، بچے کو اس نے آگے بٹھایا اپنے ساتھ برابر والی سیٹ پر، ڈرائیو کرنے لگا اور جانے لگا۔ راستے میں رینجرز کا ناکہ آ گیا، پاکستان رینجرز، ان کا نام ہے پاکستان رینجرز۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا نام ہونا چاہیے بھارتی رینجرز، انڈین رینجرز، لیکن پاکستان رینجرز ان کا نام ہے۔ اور یہ میں کسی سے نہیں ڈرتا، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ اپنے دل سے کہہ رہا ہوں، اور یہ کئی واقعات کے بعد آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ پاکستان رینجرز ان کا نام ہے۔ انہوں نے گاڑی کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ اس شہر میں عموماً بہت سارے ٹیکسی ڈرائیورز ایسے ہیں، گو کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بات آپ سب جانتے ہیں، اس شہر میں رہتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بخوبی ان باتوں سے واقف ہیں کہ ہمارے ملک میں بہت سارے ٹیکسی ڈرائیورز، رکشہ ڈرائیور اور موٹر سائیکل سوار ایسے ہیں جن کے پاس لائسنس نہیں ہوتا۔ یہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح، سب کو پتہ ہے، لائسنس بنتے ہی نہیں، بنتے ہیں تو رشوت دینی پڑتی ہے، رشوت کے بغیر کہاں بنتے ہیں لائسنس؟ آسانی سے تو لائسنس نہیں ملتا کسی کو، رشوت دینی پڑتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے لائسنس نہ بنا رکھا، اور ہو سکتا ہے وہ ایک عام سوچ کا مالک ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ یہ ٹریفک پولیس کا کام نہیں ہے، رینجرز والے بھی مجھے روک سکتے ہیں لائسنس نہ ہونے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں ٹریفک پولیس کے بہت سارے کام پولیس کرتی ہے۔
ٹریفک پولیس کو لائسنس چیک کرنا چاہیے، پولیس کر لیتی ہے کیونکہ ان کو اپنی افطاریاں بھی کھانی ہوتی ہیں آپ کے پیسوں سے، ان کو اور بھی دھندے چلانے ہوتے ہیں ہمارے پولیس اہلکاروں کو، کیونکہ آپ جب تک انہیں پیسے نہیں دیں گے ان کی تو تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ آپ کے پیسوں سے ہی ان کا پورا گھر چل رہا ہے، تو اسی طرح آپ کو روکتے ہیں اور پیسے لے. میں آپ کو سب یہ وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ہو سکتی ہیں، جو ممکنات میں شامل ہیں. لہٰذا اس شخص نے یہ سوچا کہ شاید یہ مجھے روکیں گے، شاید یہ مجھ سے لائسنس مانگیں گے، اور میرے پاس لائسنس نہیں ہوگا، مجھے گھر پھل لینے کے لیے پھل لے کر مجھے گھر جانا ہے، مجھے دیر ہو جائے گی، افطار کا وقت ہونے والا ہے، میں رکا تو پریشانی ہو جائے گی اور 10 سوال جواب ہوں گے مجھ سے. ہو سکتا ہے وہ ٹیکسی اس کی نہ ہو، کسی کی لے کے چلا رہا ہو اور اس کے کاغذات نہ ہوں، بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ دہشت گرد نہیں تھا. وہ سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن وہ دہشت گرد نہیں تھا. لیکن رینجرز نے کیا کیا؟ رینجرز نے اسے رکنے کا اشارہ کیا. اس نے گھبرا کے اپنی ٹیکسی ریورس کی، اور جب اس نے ریورس کی تو پاکستان کی حفاظت پر مامور یہ مسلح رینجرز کے اہلکار جو پاکستان اور اس کے شہریوں کی حفاظت پر مامور ہیں، انہوں نے فائر کھول دیا. ونڈ اسکرین چکنا چور ہو گئی. اس شخص کو 2 گولیاں لگیں. 4 سال کے بیٹے کے سامنے اس کا باپ مر گیا. اس کے بعد ڈی جی رینجر صاحب کا بیان آتا ہے جو آج میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، عذر گناہ بدتر از گناہ. ڈی جی رینجر فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم پہ حملے بہت ہو رہے تھے، موٹر سائیکل سواروں نے ہم پر فائرنگ کی تھی، اس کے علاوہ بھی رینجرز کے بارے میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، چنانچہ انہوں نے فائر کھول دیا، لیکن ہم نے معطل کر دیا ہے لوگوں کو اور اس کی تحقیقات کی جائیں گی. آپ کو شرم آنی چاہیے اگر آپ میں شرم ہے تو، کہ کسی کی جان چلی گئی اور آپ فرما رہے ہیں کہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. آپ کے اہلکار بے لگام ہیں، آپ کے اہلکار یہاں شکار کر رہے ہیں شہریوں کا، اور وہ شکار پر مامور ہیں. ایسا لگتا ہے کہ وہ شکاری ہیں اور شہری شکار ہیں جن کا وہ کھل کر شکار کر رہے ہیں. لیکن عوام کا غصہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جناب. اگر اسی طرح شکار جاری رہا، اس سے پہلے بھی آپ کے ہی اہلکاروں نے ایک اور خاندان کو مارا تھا، اگر آپ کو یاد ہو 1.5-2 ماہ پہلے کی بات ہے، اسی طرح شارع فیصل پر ان کو قتل کیا گیا تھا. خروٹ آباد میں بھی فرنٹیئر کانسٹیبلری نے جو کچھ کیا ہے نیم فوجی دستے نے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اب یہاں کراچی میں رینجرز لوگوں کا شکار کر رہی ہے. آپ صرف معطل نہ کریں، ڈی جی رینجر صاحب آپ متاثرہ فیملی کے پاس جائیں اور آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ ہاتھ جوڑ کر ان سے معافی مانگیں. یہ آپ کا فرض بنتا ہے. آپ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. اپنے عہدے کی وجہ سے اگر آج آپ بہت بڑی چیز ہیں تو یہ عہدہ ہر عروج کو زوال ہے. مجھے بھی زوال ہے ایک دن، آپ کو بھی زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے. زوال نہیں ہے تو صرف اللہ کی ذات کو کوئی زوال نہیں ہے. لہٰذا آپ کو چاہیے کہ آپ جا کر معافی مانگیں. آج آپ کے وردی پر یہ پھول جو لگے ہوئے ہیں اور جو آپ نے قسم کھائی ہے اس پاکستان کی حفاظت کی اور اس کے شہریوں کی حفاظت کی، آج اس پر داغ لگا ہے جناب. آپ کو جانا چاہیے، آپ کو ان سے جا کر معافی ہی نہیں مانگنی چاہیے بلکہ مظلوم خاندان کی داد رسی کرنی چاہیے. رینجرز کی طرف سے ان کو امداد دینی چاہیے، اور جن اہلکاروں نے یہ کارروائی کی ہے، یہ ذلیل حرکت کی ہے، انہیں صرف معطل نہ کریں بلکہ آپ فریق بنیں انہیں سزا دلانے میں. آپ کو فریق بننا چاہیے. اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کی آپ کوشش نہیں کریں گے اگر آپ میں انسانیت ہے اور شرم باقی بچی ہے. مجھے بس یہ دکھ تھا اور مجھے یہ بات کہنی تھی. میں نے آپ سب لوگوں کے سامنے بات کہہ دی ہے. مراد جو بچہ ہے 4 سال کا، اس کا باپ تو نہیں رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت ہماری نشریات بھی نہیں دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہمارا درد، ہمارا دکھ آپ کے ساتھ ہی ہے بیٹا. اور میں آپ سے کیا کہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو صبر دے. آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے اہلکاروں کو ہدایت دے کہ وہ یہاں شہریوں کی حفاظت کریں. یہ ویسے ہی بہت دکھ کے مارے ہیں. ٹارگٹ کلنگ سے مرتے ہیں، مہنگائی سے مرتے ہیں، بجلی سے مرتے ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، گھر نہیں ہے. حکمران جو ہیں وہ خون چوسنے کے لیے بیٹھے ہیں. خون چوسنے والی مشین ہم ہر 5 سال بعد منتخب کر کے لے آتے ہیں، وہ ہمارا خون چوستی ہے. ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے. اب اہلکاروں، آپ تو ہمیں نہ مارو، آپ تو ہمیں قتل نہ کرو.
ہمارے ساتھ آج ناظرین محترم، جیسا کہ اس شہر امان کی یہ خوبی ہے اور اسی خوبی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر ہمارے بہت منفرد مہمان یہاں پر تشریف فرما ہے جنہیں ہم نے آج زحمت دی ہے۔ یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جسے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں ماسی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ماسی، یہ اس سے میں بہت پریشان ہوں پہلے دن سے، جسے آپ ماسی کہہ کر بلاتے ہیں۔ ماسی جو ہے وہ ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، برتن دھونا، آٹا گوندنا، روٹی پکانا، گھر کی صفائی کرنا، اور ہم بس سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے، یہ لوگ یہ کام کرتے رہیں گے۔ جھڑکیاں بھی یہ بیچاریاں کھاتی ہیں مالکن کی، مالکن ہو جاتی ہیں نا آپ لوگ، بہت ساری تو مالکن بیٹھی ہوں گی، یہاں ادھر بھی بیٹھی ہوں گی اور ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دیکھ رہی ہوں گی، تو ان کے رویے بدل جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہر شخص اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے ہر شخص سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ ماسیاں بھی آپ کی رعیت ہوتی ہیں، آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال کریں، ان کو جھڑکنے کے بجائے، کیونکہ یہ سب اپنی بڑی مجبوریوں کے ساتھ گھروں سے نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے۔ تو آج ہمارے اس شہر امان کی مہمان ہیں، ہمارے گھروں میں کام کرتی ہیں، ہمارا کام کرتی ہیں، ہمارے گھروں کو صاف ستھرا کرتی ہیں، اور یہ ہیں ہماری بہت ساری تالیوں میں ماسیاں تشریف لائی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں شکر اللہ کا، بس جو ٹائم اللہ تعالیٰ دے اس کے لیے بہت شکر اللہ کا۔ اچھا جی، اب آپ لوگوں سے آج میں باتیں کروں گا، آپ ہمارے مہمان ہیں، آج اس شہر امان میں آئے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا ایسا ہوتا ہے، لوگوں کو بتائیں، اپنے دل کی باتیں آج کریں، کیا ایسا ہوتا ہے جب آپ گھروں میں کام کرتی ہیں تو لوگ دھتکارتے بھی ہیں، بری بری باتیں بھی کہتے ہیں، ڈانٹ بھی بہت دیتے ہیں؟ باتیں سننی پڑتی ہے، لوگ پوچھا لگائے بچوں کی کیچڑ کر دیتے ہیں، پھر بولتے ہیں ماسی تم اندھی ہو، ادھر کام نہیں کر سکتی، ادھر آ کے کام کرو۔ کہ ماسی انسان نہیں ہوتی، بیمار ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، پھر ہمیں مزدوری پر جانا پڑتا ہے، کیونکہ بچوں کو پیٹ بھرنا ہوتا ہے، اپنا علاج کرانا پڑتا ہے۔ اگر ہم کام نہیں کریں گے، مزدوری نہیں کریں گے، تو اپنا کیسے خیال رکھیں گے، کیسے اپنا پیٹ بھریں گے؟ تب بھی مجبوری پہ کہ ہمیں باتیں کو سننی پڑتی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، میں سمجھ رہا ہوں، ان کو بھی دیجیے گا مائک، تو یہ بھی ہوتا ہے کہ گھروں میں برتن بھی الگ کر دیے جاتے ہیں کہ تمہارا برتن یہ ہوگا کھانے کا، ہمارا برتن یہ ہوگا، ہمارے خبردار ہمارے گلاس میں تم نے پانی پیا، ایسا ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے۔ اور فریج میں سے اگر آپ نے کچھ کھانے کے لیے کوئی چیز نکالی تو آپ نے کیسے بغیر پوچھے نکال لی؟ ہم سے پوچھا تھا کہ جی ہو، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بغیر پوچھے نکال لے۔ نہیں۔ اور اگر آپ کام کرتی ہیں دن بھر تو آپ کو بچا کچھا ملتا ہوگا کھانے کا، جو بچ جاتا ہوگا، جی وہ نہیں ملتا ہوگا جو لوگ کھا رہے ہیں، جو آپ بناتی ہیں ان کے لیے، وہ آپ کو نہیں ملتا ہوگا۔ اس میں سے بچا کچھا سالن، بوٹیاں ختم ہو گئی ہوں گی تو وہ سالن دے دیا، اور روٹیاں بھی رات کی دیتے ہوں گے آپ کو، تازہ تو خود کھا لیتے ہوں گے، جو رات کی بچ جاتی ہوں گی روٹیاں پہلے وہ آپ کو کھلاتے ہوں گے۔ حالانکہ ہمارے نبی کی سنت تھی اور سنت ہے کہ بچی ہوئی رات کی روٹیاں پہلے آپ خود تناول کرتے تھے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بناتی تھیں، اور اس میں سے کوئی روٹی بچ جاتی تھی، اول تو کوئی روٹی بچتی نہیں تھی، سرکار کے یہاں سب آپ بانٹ دیتے تھے، تقسیم کر دیتے تھے، لیکن اگر کوئی روٹی بچ جاتی تھی تو وہ چونکہ سنت بننی تھی لہٰذا آپ وہ باسی روٹی صبح کھایا کرتے تھے۔ تو اس سے سنت دی وجہ اللہ سے شکر الحمدللہ کر کے کھا لیتے ہوں۔ الحمدللہ کہہ رہی ہیں، ہم اس سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ شکر الحمدللہ ہم کھا رہے ہیں۔ شکر الحمدللہ۔ کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اپنے گھر کی باتیں آج کھل گئی تو بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ ماسیاں اگر آ گئی ہیں، اگر مجبوری نہیں ہوتی تو کیوں اس طرح کرتے؟ مجبوری ہے، مجبوری دینا سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ آپ جنت بی بی ہیں، جنت بی بی کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ بچپن سے ہی گھروں کے کام کرتی رہی ہیں۔ آپ کی عمر 55 سال ہے؟ جی میری 55 سال ہے، اور بچپن سے یہ گھروں کے کام کر رہی ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے آپ کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، آپ نے پھر کام کرنا چھوڑ دیا تھا، میں فیل لے کر آئی ہوں، اسی وجہ پہ ساتھ ہی میرے۔ اور پھر آپ کا پورا گھر آپ کا بیٹا چلاتا تھا،
جی لیکن مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا بھی انتقال ہو گیا. انتقال ہو گیا. وہ ابھی 2 مہینے کم ہو رہا ہے, 10واں مہینہ اس ہو کا گیا. انتقال کیسے ہوا؟ اس کو بخار ہوا تھا پہلے, الٹی بخار ہوا تھا اور ماری مری پھری تھی. میرے پاس پیسے نہیں تھے, میں اپنے بچے کی زندگی بچا سکتی. اب آپ دوبارہ سے گھر کے کام کاج کر رہی ہیں؟ جی کر رہی ہوں. کتنے گھروں میں کام کرتی ہیں آپ؟ ابھی تو صرف 2 گھروں میں کام کرتی ہوں کیونکہ بیمار رہتی ہوں, مجھ سے کام اور ان نہیں ہو دونوں جاتا. گھروں میں کیا کام کرتی ہیں آپ؟ کیا وہ کام؟ یہ جھاڑو پوچھا ہے, برتن ہے, کپڑے بھی ہے, ڈسٹنگ بھی ہوتی ہے, سب کام ہوتا ہے. اچھا اچھا, یہ ان کو دیجئے. یہ ہیں مشرف بی بی نا, اور آپ کی عمر ہے 40 برس. جی. بیوہ ہیں آپ؟ میرا 60 سال عمر ہے. 60 سال کی عمر ہے. اچھا جی صحیح, وہی میں سوچ رہا میرا تھا. اور آپ میرا شوہر بہت ہے. اچھا, شادی کے بعد بیٹوں نے آپ کو الگ کر دیا؟ جی. کیا کہا کہ ہم ماں کو نہیں رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے کیونکہ میرا ساڑھا بس طاقت نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہے تو آپ چلی جائیں گھر سے. بس مجبوری. تو اب آپ کہاں رہتی ہیں؟ میں ہے جگہ پر تھوڑی جی 2-4 پائیاں دی جگہ, کمرہ ہے میرا. کتنے گھروں میں آپ کام کرتی ہیں؟ میں 4 گھروں میں کمرہ. اور کیا کام کرتی ہیں وہاں؟ جھاڑو پوچھا. جھاڑو پوچھا کرتی ہیں. جھاڑو پوچھا کرتی ہوں. زیب النساء بھی یہاں موجود ہیں, اور یہ ہے زیب النساء. آپ زیب النساء ہو؟ زیب النساء کی عمر ہے 10 سال. آپ کو پتہ ہے چائلڈ لیبر کے تحت, قانون کے تحت, چائلڈ لیبر کا جو قانون ہے اس کے تحت اس عمر کی بچوں سے کام نہیں کرایا جاتا. لیکن ہمارے ملک میں تلاش کیا جاتا ہے کہ کوئی بچی لا دو یا کوئی بچہ لا دو تاکہ وہ گھر کا کام کاج کر سکے. یہ 10 سال کی ہے, اس کا نام ہے زیب النساء, اور یہ اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑی ہے. سب سے بڑی ہے. ابو کی طبیعت ہر وقت خراب رہنے کی وجہ سے 6 مہینوں سے یہ اپنی امی کے ساتھ گھروں میں کام کر رہی ہے, اور اس بچی کی عمر صرف 10 سال ہے, اور دوسروں کے گھروں میں جا کر یہ خود بچے سنبھالتی ہے. تم تو خود بچی ہو بیٹا, تم کیسے سنبھالتی ہو بچے؟ کیا کرتی ہو تم کیا کرتی ہو؟ بچوں کو کھلاتی ہوں. ان کے ساتھ کھیلتی ہو یا ان کو کھانا وانا کھلاتی ہو؟ اس کو کھلاتی ہوں, میں کھیلتی ہوں. زور سے بولو بیٹا. اس کو کھلاتی ہوں, میں کھیلتی ہوں. ان کے ساتھ ہی کھیلتی ہو, بچوں کے ساتھ کھیلتی ہو. اب دیکھیں اس بچی سے تو بات بولا بھی نہیں جا رہا ہے, کتنی چھوٹی بچی ہے یہ, لیکن یہ بھی گھروں میں کام کرتی ہے, اور اپنے والد کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے. شبانہ بی بی یہاں موجود ہیں, ان کی عمر 30 برس ہے. شادی کے بعد سسرال والوں نے بہت تشدد کیا, طلاق کے بعد شوہر نے گھر سے باہر نکال دیا, اور پھر وہ اپنے والد کے گھر آ گئیں. شبانہ نے اپنی بھانجی کو بھی گود لیا ہوا ہے. ابو کی طبیعت بھی بہت خراب رہتی ہے, اور کرائے کا گھر ہے, بچی کو پالنا ہے, سارا خرچہ شبانہ بی بی کے سر پر ہے, اسی لیے گھروں میں جا کر آپ کام کرتی ہیں. جی. آپ کیا کام کرتی ہیں گھروں میں؟ میں گھروں میں جیسے کپڑے کا ہوتا ہے, جھاڑو پوچھے کا ہوتا ہے, برتن کا ہوتا ہے. جھاڑو پوچھا, برتن اور کپڑے. جھاڑو پوچھا, برتن اور کپڑے. کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ ایک کام کے دیتے ہیں جو چل رہا ہوتا ہے, کہیں 350 دیتے ہیں, کہیں 400 دیتے ہیں. اور رویہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے کپڑوں پہ استری کرواتے ہیں تو بل آ جاتے ہیں تو ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا کیا ہے آپ نے, اور پیاس لگ رہی ہوتی ہے تو پانی وغیرہ مانگے تو کوئی کہتا ہے کہ نہیں. سمجھ نہیں آ رہی آپ کی بات, آرام آرام سے بولیں. جیسے کسی کے گھر میں پیاس لگے اور پانی وغیرہ مانگے تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے پانی, آج ہم نے بوتلیں نہیں رکھی ہیں, آج ہم نے یہ نہیں کیا ہے, آپ گھر جا کے پی لیجئے گا. پانی بھی نہیں پلاتے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہوگا, پانی بھی نہیں پلاتے. ہوتا ہے ایسا. اور جب گھر آؤ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کے جاتے ہیں. ان کو آؤ تو نہ ٹیوشن کی ذمہ داری ہو سکتی ہے نہ کسی کی, صرف کام کی وجہ سے. پروین موجود ہیں. پروین کے 4 بچے. جی. شوہر بے انتہا بیمار رہتے ہیں. جی. گھر میں کمانے والا کوئی نہیں ہے. جی. اس لیے پروین گھروں میں کام کر رہی ہیں. جی. اور اپنے شوہر اور بچوں کو پال رہی ہیں. جی. پروین, آپ بھی جھاڑو پوچھا کرتی ہیں یا کھانا بناتی ہیں؟ نہیں, جھاڑو پوچھا کرتی ہوں 2 گھروں کا ہے, اور 2 ٹائم کا شام کا کھانا بنا کے آتی ہوں. تو یہ ایک گھر سے کتنے پیسے مل جاتے ہیں؟ ایک گھر سے جو نا 1200 2 گھروں کا مل جاتا ہے, 2400. اور کتنے گھنٹے آپ ایک ایک گھر میں دیتی ہیں؟ یعنی کہ شام کو افطار سے پہلے جاتی ہوں اور افطار کے بعد آتی ہوں میں. نہیں, یہ تو آپ ابھی کر رہی ہیں. ایک تو مجھے دے مائک, آپ ادھر دو. افطار سے پہلے نہیں, ویسے آپ کیا کتنے گھنٹے کا کام آپ کا روزانہ ہوتا ہے؟ دوپہر کو 9 بجے کے بعد. ہاں, 9 بجے کے بعد آتے ہیں, شام کو 5 بجے تک گھر آ جاتے ہیں, 6 بجے.
अच्छा। टेप भी बच जाते हैं, जैसे कोई बोलते हैं फालतू काम है इसको क्या हुआ है? ये नाक पर क्या हुआ है? ऐसे दाने आए हुए हैं। ये कब से आए हैं? ये 1 हफ्ते से हो रहे हैं, बुखार भी ऐसे। ये कहाँ हो रहे हैं? ये किधर किधर हो रहे हैं? ये पूरे चेहरे पे। जिस्म में और कहीं तो नहीं है? नहीं जिस्म में। क्योंकि मुझे ये चिकन पॉक्स लग रही है, आखड़ा काकड़ा। आपने इसको दिखाया? हाँ दिखाया था, दवाई लेके आए सरकारी हॉस्पिटल। अच्छा। ज़ोहरा बीबी यहाँ पर मौजूद हैं। ज़ोहरा बीबी की उम्र 45 साल है जी। बेवा हैं, 8 बच्चे हैं, किराए के घर में रहती हैं। 8 बच्चे हैं आप? जी हाँ जी हाँ। किराए के घर में रहती हैं। 2 बेटियों की शादी हो चुकी है, यानी उम्र उनकी हो चुकी है, शादी की उम्र हो चुकी है, हाँ। मगर शादी का कोई इंतज़ाम नहीं है। नहीं। ज़ोहरा बीबी की 4 बेटियां और 4 बेटे हैं जी। और जो सबसे बड़ा बेटा है उसकी उम्र 8 साल है। हाँ जी। यानी बेटियां बड़ी हैं और बेटों की उम्र कम है। जी। ज़ोहरा बीबी खुद भी बहुत बीमार रहती हैं, लेकिन फिर भी अपने घर को चला रही हैं, काम करती हैं। जी बस कम करती हूँ, 2-4 घरों का करती हूँ, बच्चों को खिलाती हूँ। 4 महीने का किराया है मकान का, वो भी नहीं उतर रहा। हाँ। बस ऐसे कम करके ना गुजारा कर रहे हूँ, गुजारा भी पूरा नहीं हो सकता। क्या सलूक होता है आपके साथ भी? आपके साथ भी घर के लोग कैसा बुरा सलूक करते हैं? जी। जहाँ आप काम करती हैं वो लोग भी आपके साथ बुरा सलूक करते हैं? हाँ, हमारा खाने का बर्तन अलग बनाते हैं, प्लेट गिलास, जो पानी पीने का होता है चाय का कप अलग रखती है। जो एक गिलास उठा के बगैर पूछे पी लो, नहीं मिल रहा तो फिर डांटती है, बोलती है हमारे बर्तन को हाथ क्यों लगाया है। वो अपना बर्तन अलग रखा है तो वो उसको उठा के पी लो। इन लोगों को जो यहाँ हमने आज बुलाया है, नवीद भाई कॉलर माइक लगा दीजिएगा आप इसके बाद, ये चल नहीं रहा है, ठीक है। ये जो हम लोगों ने आज इनको जहमत दी है और यहाँ बुलाया है, इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप सब लोग, इसमें शर्मिंदा होने वाली बात नहीं है। नाज़रीन आपसे भी मैं ये गुजारिश करूँगा, हमसे ये गलतियाँ हो जाती हैं और हम सब ये गलतियाँ करते हैं। क्या गलती करते हैं? हम मुलाज़मों को ऐसा मुलाजिम समझ लेते हैं कि जैसे हम उनके अबदी मालिक बन बैठे हैं, ये हमारे ग़ुलाम हैं, इनको हमने ख़रीदा है। खाने के बर्तन हम अलग कर लेते हैं, पीने के पानी का गिलास अलग हो जाता है, खाना हम वो नहीं देते जो ख़ुद खाते हैं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो ख़ुद खाओ वो दूसरों को खिलाओ, जो ख़ुद पहनो वो दूसरों को पहनाओ। आपके भी बहुत ग़ुलाम थे और आपकी ग़ुलामी तो अज़मत की बात है, वो अनस बनाती है, वो बिलाल बनाती है, उसके दर्जात कुछ और हैं, लेकिन आपने हमेशा अपने ग़ुलामों के साथ जो, और मैं ग़ुलाम लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ समझाने के लिए, वरना हम खुद उनके ग़ुलाम हैं, उनके ग़ुलामों के ग़ुलाम हैं। लेकिन हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी खिदमत करते हुए ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं उनका ग़ुलाम हूँ। वो ख़ुद भूखे रह जाते थे लेकिन मुझे कभी उन्होंने भूखा नहीं रहने दिया। और आपने यहाँ जो कहानियाँ सुनी हैं उसमें खाने के बर्तन अलग, खाना मुख्तलिफ, झड़कियाँ, धिक्कार, पानी तक पीने को नहीं दिया जा रहा है, पूछा नहीं जा रहा है, और फिर कभी जोड़ा वोड़ा मिल जाता होगा तो वो जोड़ा मिलता होगा जो अब खुद पहनना छोड़ दिया है, या तो फट गया है, वो उसके धागे निकल गए हैं, अब आता नहीं है, खुद मोटी हो गई हैं, बैठे बैठे काम तो करती नहीं है तो मोटी हो गई हैं। इन मासियों के आने से जहाँ फ़वाइद हुए हैं वहाँ नुकसान भी बहुत हुआ है। ये सारी औरतें जो मोटी हुई हैं ये मासियों की वजह से हुई हैं, क्योंकि घर के खुद काम करती नहीं हैं, तो मासियाँ करती हैं, तो वो कपड़े जब चुस्त हो जाते हैं तो फिर वो इन मासियों को मिल जाते हैं। ये बेचारी उन्हें रखती हैं, अपनी बेटियों की शादियों के लिए संभाल के रख लेती हैं। तो आज हमारी ये मेहमान हैं, ख़ास तौर पर हमने इनको बुलाया है, माशरे का वो हिस्सा जिन्हें हम अपने साथ शामिल करना चाहते हैं। आप लोग तो आज गुंग बैठे हैं, इनके लिए तालियां भी नहीं बजा रहे कि हमारे साथ आज मौजूद हैं, क्योंकि भाई अपनी ज़िंदगी का वरक़ खुल गया है ना, तो आज तो जज्बाती कैफियत होगी नहीं। सबको दिल में सोच रहे होंगे हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है, हम भी ऐसे ही करते हैं,
ہم بھی باسی روٹی دے دیتے ہیں صبح ماسی کو کھانے کے لیے، حالانکہ باسی روٹی کا جو مزہ ہے نا وہ تازہ روٹی کا نہیں ہوتا۔ باسی روٹی آپ لیجئے اور اس پر بھی میزان کا تیل لگائیے اور صبح تل کے کھائیے، تب آپ کو پتہ چلے گا باسی روٹی کیا ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو تو تازہ چاہیے، چولہے سے اتری ہوئی روٹی۔ صاحب آتے ہیں جب گھر میں تو تازہ دو، تازہ روٹیاں، اتنی محنت کر کے آئے ہوں تازہ بناؤ۔ اچھا بیگم بھی بنانے چلی جاتی ہیں لیکن آٹا دوپہر میں ماسی گھون کے گئی بھی ہوتی ہے، اس کے بعد وہ روٹی بنا رہی ہوتی ہیں۔ میں باتیں کروں گا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے ان سے بات کر لیتے ہیں پھر ایک وقفہ لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ جی سبوئی زیدی بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ جی سبوئی زیدی، بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اور تعریفیں تو بہت ہو رہی ہیں اور واقعی بہت اچھا ہے۔ میں خاص طور سے آج جو آپ نے خواتین کو بلایا ہوا ہے، میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان ماسی ملازم سرونٹ کہنے سے بہتر نہیں کہ ہم ان کو ہیلپرز کریں، کیونکہ یہ تو ہماری مددگار ہیں۔ اگر یہ ایک دن نہیں آئے تو مطلب بعض گھر تو ایسے ہیں کہ وہ اپ سائڈ ڈاؤن ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے جتنا ان لوگوں کو بلایا ہوا ہے ہیلپرز بیٹھی ہیں، ان کو میرا خاص طور سے السلام علیکم، اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اتنی ہماری ہیلپ کرتی ہیں، اتنی ہماری مدد کرتی ہیں۔ اور جتنے بھی لوگ بیٹھے جو بھی باتیں آپ نے کی ہیں سب گھروں کی، بہرحال یہ کہانی نہیں ہے تب جنرلائز نہیں کر سکتے، کچھ گھر ایسے بھی ہیں جہاں پر ایک منٹ جنرلائز تو کروں گا میں، کچھ گھر ایسے ہیں کچھ جہاں کچھ ہوتا۔ ایک منٹ سبوئی زیدی، آپ یہاں پر آ کر ان گھروں کی حمایت نہ کیجیے اور بہت اطمینان سے میری بات سنیے۔ کچھ گھر ایسے ہیں جہاں عزت دی جاتی ہے، زیادہ تر گھروں میں نہیں دی جاتی۔ یہ میں جنرلائز نہیں کر رہا ہوں، میرے پاس یہ پورا ڈیٹا موجود ہے جو ماسیوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے۔ کسی کی حمایت کرنے کے لیے نہیں آئی ہوں۔ کچھ گھر ہوتے ہیں، اور ایسا شکریہ ادا نہ کریں کہ آپ آ کر یہ کہنا شروع کر دیں جی کچھ گھروں میں نہیں ہوتا ایسا۔ بھائی یہ ان کے ساتھ سلوک تقریباً 100 میں سے 80 گھروں میں ہوتا ہے، 80 گھروں میں، اس لیے کہ وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے یہ بات بالکل درست ہے کہ پانی پینے کے گلاس تک الگ ہوتے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ماسی کا گلاس الگ ہے، ہمارا گلاس الگ ہے۔ اگر ہم یہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اسے ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ایکسیپٹنس کا ہے، اپنی غلطیوں کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے، انہیں آ کے جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ سن رہی ہیں آپ میری بات؟ جی اگر آپ میری بات سنیں گے نا، مجھے موقع دیں گے آج۔ جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہو سکتا ہے میں نے جنرلائز کرنے کی بات وہ کی ہو، ٹھیک ہے 80% گھروں میں ہوتا ہے، اور میں نے تو سب سے پہلے ان لوگوں کا شکریہ کیا ہے، اور میں ان کو بہت قابل عزت طبقہ اپنے معاشرے کا سمجھتی ہوں۔ اور ہم سب کو جو بھی اپنے ہیلپرز رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، یہ سوچنا چاہیے کہ ہر ایک کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے۔ عزت نفس پہ اسلام نے بہت زور دیا ہے۔ اگر آپ کی عزت نفس ہے تو جو آپ کے گھر کام کرنے آ رہا ہے، آپ اپنے بچوں کو یہ تہذیب سکھائیں کہ آپ سے بات کریں، آنٹی اور انکل بھائی بہن جو بھی ہے اس طرح کر کے آپ بات کریے، کیونکہ ان کو عزت چاہیے ہوتی ہے۔ رمضان میں خاص طور سے میری ریکویسٹ ہے، میں نے دیکھا ہے کافی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اپنے گھر میں گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، اپنے ہسبینڈ بیٹے سب بیٹھے ہیں، لیکن روزے میں تپتی ہوئی دھوپ میں آپ اپنے ہیلپر کو کہتے ہیں جا کے ذرا دہی تو لے آنا، ذرا جا کے یہ چیز تو لے آنا۔ وہ چیز اگر آپ اپنے اوپر اپلائی کریں گے نا تو وہ آپ کام بالکل بھی نہیں کریں گے۔ صحیح ہے، اب یہی بات آپ کو شروع میں کرنی چاہیے تھی، پہلے آپ نے ذرا تھوڑا سا ان گھروں کا ساتھ دے دیا، یہ بات آپ کو کرنی چاہیے تھی، اور یہی بات سب کو کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ ایکسیپٹنس کا مہینہ ہے، ایکسیپٹ کریں جو ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمیں تسلیم کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بچی کو تو باہر دہی لینے کے لیے نہیں بھیجیں گے 10 سال کی، لیکن زیب النساء کو ضرور بھیج دیں گے کہ تم جاؤ دہی لے آؤ۔ وہ بھی روڈ کراس کرتے ہوئے اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، اسے بھی کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، لیکن ہم یہاں نہیں سوچتے۔ اپنی اولاد ہوتی ہے اور دوسرے کی اولاد نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ ساری باتیں سوچنی چاہیے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لینے کے لیے جا رہے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آج شہر امان کی مہمان ہیں ہمارے گھروں میں کام کرنے والی ہماری اپنی ماسیاں، ان کے لیے بہت ساری تعریف۔